رمضان ختم ہو گیا، جو لوگ سنتے ہوئے نہیں سنتے، قرآن کہہ رہا ہے لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن بات نہیں پہنچ رہی، ایسا ہے جیسے نہیں سن رہے۔ ان کا یہ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، ایسے لوگ۔ تو پھر آپ نے بہت سی باتیں سنی، اس رمضان میں سنی، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے، بہت سو نے مجھ سے سنی ہوں گی، بہت سے اور لوگوں نے کچھ اور جگہ سنی ہوں گی، سنی انسنی تو نہیں کر دی۔ آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے روزوں سے تقویٰ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں پیدا ہو رہا؟ ابھی تو شروعات ہے، رمضان ختم ہونے کی 11 مہینے تک رہنا چاہیے، وہ رمق شاید باقی ہو، اور مجھے یقین ہے کہ ہوگی اور ہے، لیکن اصل میں تو پھر زندگی کی تبدیلی سے معلوم ہو۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، کافی عرصہ پہلے یہیں جمعے میں نے ایک چڑیا کی کہانی سنائی تھی، تیزی کے ساتھ گزر گیا تھا اس پر سے۔ وہ چڑیا بہت عقل مند تھی، بہت بڑی اسکالر تھی، اور عقل مندوں کی بات پر تیزی سے نہیں گزرنا چاہیے، تو اس لیے پھر یہ ضروری ہے کہ ہم دوبارہ ایک بار دوہرا لیں، اس نے کہا کیا کیا تھا اس پر غور بھی کریں۔ وہ چڑیا تھی تو بہت عقل مند، لیکن دھوکہ کھا جاتے ہیں کبھی کبھی عقل مند بھی، ایک شکاری کے جال میں پھنس گئی، لیکن اور چڑیوں کی طرح اس کی ہارٹ بیٹ تیز نہیں ہوئی، بجائے اس کے کہ پھڑپھڑاتی، گھبراتی اور ادھمری ہو جاتی، اس نے فوراً ایک پلان بنایا، آگے کی بات سوچی، نکلیں کیسے یہاں سے۔ شکاری جب اس کے قریب آیا تو اس نے کہا شکاری سے کہ میرے اندر تمہیں ملے گا کیا؟ تم نے بڑے جانوروں کا شکار کیا ہے، تیتر مارے تم نے جنگلی مرغ مارے، تم نے ہرن مارے، میرے اندر تو 10 گرام گوشت نکلے گا، تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور تم مجھے اگر چھوڑ دو تو تمہیں بہت زندگی میں کام آنے والی 3 باتیں بتاؤں گی، اس سے ہوگا فائدہ، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شکاری نے کہا کہ چھوڑ دی اور تم نے نہیں بتایا تو؟ جیسے یہاں کوئی سودا کرتے ہیں تو بیانہ دیتے ہیں نا۔ چڑیا نے کہا کہ ابھی میں قید میں ہوں، ایک بیانے کی بات پہلے ہی، اور پھر باقی بات کو جب تم مجھے چھوڑ دو گے، تمہاری سمجھ میں اگر آئے کہ وہ کام کی تھی تو مجھے چھوڑ دینا، میں 2 اور بتاؤں گی، ایک تو ابھی بتاؤں گی، پھر جب تم مجھے چھوڑ دو گے تو سامنے دیوار پہ جا کے بیٹھوں گی، ایک وہاں بیٹھ کر بتاؤں گی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اڑ کے وہ سامنے جو پیڑ ہے اس کی ڈال پہ بیٹھوں گی، جا کے تیسری وہاں سے بتاؤں گی۔ شکاری نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ پہلی بتاؤں۔ چڑیا نے کہا کہ جو چیز ناممکن ہو اس پر کبھی یقین مت کرنا۔ بہت پتے کی بات کہی تھی، یہ اس نے قرآن کا قانون بتایا تھا۔ اس نے قرآن کا قانون ہے کہ اللہ تو قانون کا مالک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر بات پر قادر ہے، لیکن وہ کرتا نہیں ہر بات۔ اس نے قانون بنایا ہے اور خود بھی اس نے اعلان کر دیا کہ اس کے خلاف نہیں کروں گا کسی کے لیے۔ یہ فرمایا کہ میرے جو قانون یہاں پر ہیں، جو میں نے اس میں کائنات میں رکھ دیے ہیں، اب اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں ہوگی، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تمہیں اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ملے گی، چینج نہیں ملے گا، سب کے لیے ہمیشہ ایک ہی رہیں گے۔
چڑیا اصل میں یہ بتا کر گئی تھی، اس کی زبان اپنی تھی، جو اس نے سمپل سی زبان میں ایک بات کہہ دی تھی۔ کچھ سال پہلے 2:30 بجے کے قریب ایک فون آیا میرے پاس کہ بڑا زبردست زلزلہ آیا ہے مراد آباد میں، سینکڑوں یا ہزاروں لوگ مر چکے اور بہت سی بلڈنگیں گر گئی تھیں، رامپور پہنچنے والا ہے، آدھے گھنٹے پہلے وہاں آیا تھا۔ میں نے چڑیا کی بات سن رکھی تھی، میں لاہور پڑھ کے سو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ سینکڑوں لوگ سب سڑکوں پر تھے، رات انہوں نے سڑکوں پر ہی گزاری، باہر گھروں سے، خوف کا ماحول تھا۔ لیکن جو چیز اللہ کے قانون کے خلاف ہو، جو ناممکن ہے، اس پر یقین کیسے کر لیں؟ تو زلزلے کا ایپی سینٹر ہوتا ہے، اسی سیکنڈ پر سب چیزیں جہاں جہاں تک اس کے اثرات ہوتے ہیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اب اس زلزلے کو تو شاید وہ ٹول والوں نے واپس کر دیا تھا جو یہاں تک نہیں پہنچا۔ اب ایسی ہی چیزیں جو ہیں وہ، یعنی اس نے چڑیا کی باتوں کی بات، یہ جو اللہ کا قانون تھا وہ کہاں کہاں جاتی ہیں اثرات۔ ہمارے یہاں حدیث کی کتابوں کے نام سے مجموعے ہیں، بڑے اوتھینٹک ہیں، میں مانتا ہوں انہیں، ان کی بڑے حصے پہ ان کے میں عمل کرتا ہوں، لیکن اس میں جو ناممکن باتیں اسے نہیں مانتا میں، جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اب وہ چاہے جس نام سے، جس طرح کے بھی کلیکشن کے اندر۔ اب ایک حدیث کے نام پر ایک ہمیں ملتی ہے ایک کہانی، حضرت ابو ذر غفاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہوئے سورج کہاں جاتا ہے جب غروب ہوتا ہے؟ تو ان کا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جاتے ہی عرش الہی کے نیچے پہلے سجدہ کرتا ہے اور بعد کو پھر طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اجازت دی جاتی ہے تو پھر وہ سن رائز ہوتا ہے اگلے دن کچھ گھنٹوں کے بعد، اور پھر طلوع ہوتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب اس کا سجدہ رد کر دیا جائے گا، اس کو اجازت نہیں دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا جدھر سے آیا تھا وہیں لوٹ جا، تو پھر اس دن وہ پچھم سے نکلے گا۔ سورج مغرب سے نکلے گا یہ تو ممکن ہے، ہمارے ماہرین کہتے ہیں، اور یہ دوسری صحیح حدیثوں میں اور جگہ ہے کہ ایک دن ایسا بھی ہوگا، اور علم فلکیات کے ماہرین، اس پہ سائنٹسٹ اس امکان کو، پروبیبلٹی کو مانتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ایک دن سورج ویسٹ سے نکلے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ زمین گھومتی ہے نا، گھوم رہی ہے، زمین جو گھوم رہی ہے اینٹی کلاک وائز، اس سے دن رات ہوتے ہیں، جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے ادھر دن ہوتا ہے، پیچھے رات ہوتی ہے۔ ایک دن ایسا بھی ہوگا، یہ اسے مانتے ہیں ماہرین، اسے مانتے ہیں، سائنٹسٹ اسے مانتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ پھر یہ ادھر الٹا گھومنا شروع کر دے زمین، یعنی ایسے ہی ہوگا، سورج تھوڑی گھومتا ہے زمین کے چاروں طرف۔ جب زمین کے گھومنے سے دن رات ہوتے ہیں تو پچھم سے نکلنے کا مطلب یہ الٹا گھومنا شروع کر دے گی۔ اگر الٹا گھومنا شروع کر دے، اچانک رک جائے اور الٹا گھومنا شروع کر دے، تو وہ تو اتنا بڑا جھٹکا ہوگا کہ کوئی سنبھال ہی نہیں سکے گا، شاید یہ قیامت کا زلزلہ ہوگا، اور اسی کے بارے میں بتایا کہ اس دن یہ ہوگا جس میں تو سب ختم ہو جائیں گے، وہ اتنا بڑا جھٹکا ہوگا۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے، ممکن ہے، حدیث میں آئی، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کہانی اس سے پہلے کی جو اس روایت کے اندر جڑ گئی کہ سورج جا کے عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور پھر طلوع ہونے کی اجازت، تو اصل میں کبھی نہ سن رائز ہوتا ہے نہ سن سیٹ ہوتا ہے، نہ سورج طلوع ہوتا ہے نہ سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ ہماری زبان کے الفاظ ہیں نظر آنے کے حساب سے ہر جگہ کی۔ زمین گھوم رہی ہے، جب سورج نکل کے نظر آنا شروع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں سورج طلوع ہو گیا، اصل میں سورج تھوڑی گھوم رہا ہے، زمین ہی گھوم کے سامنے آ گئی تھی، اور جب تو سورج نہیں طلوع ہوا، اب سورج نظر آنے لگا، اسے ہماری زبان میں کہتے ہیں سن رائز، سورج کا نکلنا ہر جگہ پوری دنیا میں۔ اور ایسے ہی سورج غروب بھی نہیں ہوتا ایکچولی، یہ بھی ہماری زبان کے الفاظ ہیں کہ جب نظر آنا بند ہو جاتا ہے اس گھومنے میں،
اسے ہم کہتے ہیں اب سورج غروب ہو گیا. جب یہاں نہیں نظر آتا تو دوسری جگہوں پر نظر آتا ہے زمین کے دوسرے حصوں میں. اب یہ تو زمین سے صرف اتنا ہی حصہ ہوتا اور یہاں سے اب وہ جاتا عرش الہی وہاں سجدہ کر کے پوچھتا اب میں پھر نکلوں گا. ارے بھائی نکلا ہوا ہے وہ تو پرماننٹ, وہ کہیں غائب تھوڑی ہو گیا تھا. ہاں سورج کے چلنے کو تو قرآن کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا, اپنے مستقر کی طرف چلا جا رہا ہے, چل رہا ہے سورج اس پورے اپنے نظام شمسی کو لیے ہوئے, جس میں زمین اس کے چاروں طرف بھی گھوم رہی ہے اور اپنے ایکسس پہ بھی گھوم رہی ہے. اس سب کو لے کر وہ چل رہا ہے اور ایک دن وہ چلنا رک جائے گا. موومنٹ ایک دن آئے گا جب ختم ہو جائے گا اس کا سب کو. پھر اس میں یہ ساری ستارے اس کے ساتھ کے ختم ہو جائیں گے جتنے ستارے سیارے. سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ ایک دن رک بھی جائے گا, جا کر جو چل رہا ہے جس آربٹ میں جا رہا ہے اسے مستقر کہتے ہیں قرآن نے, یعنی کسی چیز کا آخری ٹھکانہ. قرآن نے کہا سورج اس ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے, یہ نہیں کہا تھا کہ زمین کے چاروں طرف گھوم رہا ہے. زمین اپنے جو محور پر گھوم رہی ہے اس سے یہ دن رات ہوتے ہیں. سورج نظر آتا ہے, سورج نظر نہیں آتا. جب یہاں نظر نہیں آتا تو دوسری جگہوں پر نظر آتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ افسانہ ہے, یہ تو بالکل بے سر پیر کی باتیں ہیں جو اس صحیح بات کے ساتھ میں جوڑ دی گئیں. وہ صحیح بات جو صحیح حدیثوں کے اندر ہے اس کے ساتھ یہ بھی جوڑ کر ایک بنا دی گئی, تو یہ قابل قبول نہیں ہے. مثلاً اب یہ اس چڑیا نے جو کچھ کہا تھا, یہ چڑیا یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اسے مت ماننا اگر تم قرآن کو مانتے ہو تو. جو نہیں ممکن ہے, یعنی نہیں ممکن ہے مطلب جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے وہ نہیں ہوگا. اب مثلاً ایک روایت آ گئی حضرت ابو ہریرہ کی زبان سے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمیلے بڑے حیا والے تھے, ان کے جسم کا کوئی حصہ کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا سوائے چہرے وہرے کے, چہرے ہاتھوں. یہ مشہور ہو گیا کہ ان کے یا تو کوئی عیب ہے ان کے جسم میں, اتنا چھپاتے. اب لوگ تو حمام وغیرہ میں ساتھ میں نہاتے تھے یا بیچز یا دریا وریا پہ نہا لیتے تھے, اپنے کچھ لگون باندھ کے یا ننگے بھی نہا لیتے تھے. تو ان کا یہ اتنا چھپاتے ہیں, کوئی بیماری ہے کوئی عیب ہے ان کی باڈی کے اندر, یا تو کوئی عیب ہے یا ان کے ٹیسٹیکلز میں کوئی بیماری ہے, کوئی ہرنیا ہے, ہائیڈروسل ہے جو ان کو, یا کوڑ ہے ان کو ہو گیا ہے, یہ چھپاتے ہیں اسے اتنا. جب یہ اس طرح کی باتیں چلنے لگیں تو اللہ نے ان کو پاک صاف لوگوں دکھانا چاہا لوگوں کو. تو ہوا یوں کہ ایک دن حضرت موسیٰ نہانے کے لیے دریا کے اوپر, وہاں دور تک کوئی نہیں تھا, کپڑے انہوں نے اتارے, نہانا شروع کر دیا. اس کے بعد واپس جب کپڑے لینے آئے تو پتھر کپڑے لے کے بھاگا, کپڑے میں پڑے تو پتھر بھاگا. حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے بھاگے. اب وہ پتھر بھاگتا رہا, یہ پیچھے بھاگتے رہے, یہاں تک کہ وہ جہاں ان کے سردار اکٹھے تھے بہت سے ایک جگہ, وہاں پہنچ گیا پتھر. تو لوگوں نے انہیں ٹھیک سے دیکھ لیا, اور یعنی حدیث نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس افسانے میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ ایسے دیکھ لیا انہوں نے لوگوں نے کہ کوئی عیب نہیں ہے, اور یہ تو اللہ کا بنایا ہوا بڑا حسین جسم ہے. حضرت موسیٰ نے پھر پہلے تو کپڑے پہنے جلدی سے لے کر, اور اس کے بعد اپنا عصا لے کر بھاگے تھے, ساتھ میں اپنی لاٹھی اسٹاف, اور اس سے پتھر کے اوپر 3 یا 4 یا 5 ایسی زور زور سے ایسے مارا کہ 3 یا 4 یا 5 نشان پتھر پہ پڑ گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد, یہ قرآن میں ایک آیت ہے, یہ اس کی تفسیر ہے, اور وہ آیت یہ ہے سورہ احزاب میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, ایمان لانے والو جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی, اذیت دکھ پہنچاتے تھے, تم ان کی طرح مت ہو جانا. فبرأہ اللہ, پھر اللہ نے ان کو پاک صاف ثابت کر دیا, ان کی برات کر دی, ان کو یہ ثابت کر دیا کہ وہ بالکل صحیح تھے, ٹھیک ٹھاک تھے. فبرأہ اللہ مما قالوا, یہ لوگ جو اڑایا کرتے تھے وہ سب باتیں اللہ نے ختم کر کے ان کو صاف ثابت کر دیا. وکان عند اللہ وجیہ, اللہ کے نزدیک بڑے عزت والے بڑے باوقار تھے وہ. یہ اس کی تشریح ہے. یہ کیا چیز تھی؟ اب اس کو جب کہو کہ یہ کیا
چیزیں ہیں یہ پتھر جو لے کر بھاگا. حضرت موسیٰ بڑے شرم و حیا والے تھے، لیکن پھر اس میں یہ بھول گئے کہ یہ اتنے لوگوں کے پبلک کے بیچ میں نہیں جاؤں میں بھاگنے میں. بھئی میں اگر نہا رہا ہوتا تو میں ایسے اگر کسی جگہ نہاتا اور کوئی میرے کپڑے پتھر تو نہیں لے کے بھاگتا، بندر وندر لے جاتا یا کوئی شرارت کرتا، تو میں تو وہیں کوئی پتے وتے ڈھونڈتا. حضرت آدم نے بھی یہ کیا تھا نا، جب برہنگی کا احساس ہوا کسی طریقے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا کور کر کے جلدی سے کہیں گھس کے کچھ کپڑے وپڑے مانگے جائیں، بجائے اس کے کہ پیچھے دوڑتے رہیں وہ پبلک میں چلے جائیں. اب ہم سے لوگوں نے کہا صاحب سوچتے نہیں آپ، کیا پتا وہ لوگ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوں وہاں سے دیکھ رہے ہوں اور انہوں نے دیکھ لیا ہو اور سمجھ لیا ہو حضرت موسیٰ پبلک میں نہیں بھاگے ہوں، وہ جو سردار تھے وہاں کھڑے ہو نہیں ہے. وہاں اس روایت میں الفاظ یہی ہیں کہ وہ جا کر وہاں رک گیا جہاں وہ سارے تھے اور انہوں نے ٹھیک سے دیکھ لیا. کسی کے کوڑ بھی ہو اگر تو ایسا تھوڑی کہ پوری باڈی جو ہے اس کے اندر ہے. ابھی کہیں ہو سکتا ہے بغل میں ہو سکتا ہے کسی اور جسم کے، وہ تو پورے سارا چیک اپ باڈی کا بہت باریکی سے اگر کر لیا جائے تب کہیں ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں شروع ہوا تھوڑا سا تو نظر آ جائے. تو پھر بات یہ کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے یہ سب دیکھ لیا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے ان کا، چیک کر لیا انہوں نے نظروں سے خوب. اور یہ ساری باتیں نبیوں کی، رسولوں کی توہین کی، ان کے کردار کے اوپر چھینٹے اڑانا اور اپنی ہنسی اڑوانا، اپنے مذاق اڑوانا. اس لیے کہ وہاں الفاظ یہی ہیں کہ نہیں وہاں ان کے بیچ میں پہنچ گیا، لوگوں کے بیچ میں. کسی شرم و حیا والے کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پیچھے بھاگتا اور پبلک کی طرف پہنچ جاتا. پتھر کے لے کے جانے کو تو چلو کوئی، جو لوگ نہیں مانتے، جو لوگ مانتے کہ نہیں نبی کے ساتھ تو یہ بھی ہو سکتا ہے پتھر ہی لے کر بھاگ جائے تو بھاگ لیے، لیکن وہ نبی یہ تو نہ کرتے. تو پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے. جو چیز ممکن نہیں اسے نہیں مانے گا. سینکڑوں چیزیں ان کی مانتے، اس پر عمل کرتے کتابوں کی، نہیں کہ ان میں غلط ہے سب، لیکن صرف اس لیے کہ کوئی ایک نام آ گیا کہ یہ یہاں پر یہ فلاں فلاں، تو اب ہم بخاری مسلم پر ایمان لا رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لا رہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا تم. آج ہم سے کہنے لگے اچھا پھر وہ بتائیے، آیت کہہ رہی ہے نا کہ لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں جو پھیلاتے تھے، اول فول بکتے تھے، اللہ نے ان کو پاک صاف کر دیا ان باتوں سے. پھر وہ کیا ہے دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا یہ ہے. ارے بھائی قرآن میں ہے، قرآن شریف میں ہے، تو ہمیں کہیں اور دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایسی بیتو کی باتیں کہیں گے نہیں، ایسی فرمائیں گے نہیں. قرآن میں ہے کہ وہ لوگ یہ مانتے تھے، یہ کہتے تھے لوگ، وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کو تم نے دیکھ لیا، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم تو تب تک نہیں مانیں گے کہ جب تک کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں. یقین نہیں کیا انہوں نے کہ اللہ نے کلام ان سے کیا تھا. اللہ نے تم سے کلام کیا، ہم کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر گئے ٹیسٹ لینے کے لیے، پھر ڈھیر ہو گئے وہیں پر، اللہ کا عتاب نازل ہوا. حضرت موسیٰ نے ان کے لیے معافی طلب کی تو واپس آئے. اللہ نے ان کے بارے میں جو اول فول بکتے تھے، ان کا کردار، ان کا نبی ہونے کا کیریکٹر بالکل صاف ستھرا رکھ دیا، ان کی ساری باتیں غلط کر کے. یہ تو قرآن میں ہے کہ کس واقعے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو اس پر ہم ایسی چیزیں ہم اپنی گڑھ لیں یا بنا لیں. قرآن نے کہا کہ حکمت کی بات یہ ہے، قرآن نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تو اب اس کے خلاف نہیں ممکن ہے، ہو نہیں سکتا. اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور بے برکتی کر دیتا ہے ربا کے اندر. اب ہمیں سود کہنا پڑتا ہے، ترجمے میں کوئی ورڈ نہیں ہے، ورنہ سود اور انٹرسٹ اور ربا میں فرق ہے. ربا کو بے برکتی کر دیتا ہے، ربا میں صدقات کو بڑھاتا ہے. اب کوئی آپ سے چاہے جتنا کہے کہ فلاں جو ہے وہ کروڑ پتی ہو گیا، بڑی برکت ہے اس کے یہاں، میں نہیں مانوں گا. آپ کو بھی نہیں ماننا چاہیے، اس لیے اللہ نے یہ فرمایا برکت نہیں ہوگی اس کے گھر میں، چاہے تمہیں کروڑوں نظر آتے ہوں اس کے یہاں. کیا کیا ہے چیزیں اندر کیسی، وہ تمہیں تفصیلات نہیں معلوم، تم صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ اس کے پاس کروڑوں یا اربوں ہیں. جو نہیں ممکن ہے، جب قرآن نے کہا تو اس کے خلاف نہیں ممکن ہے تو نہیں ماننا، بات ختم ہو گئی. تو ابھی چڑیا کی بات چل رہی تھی، یہ تو پہلی بات تھی جو اس نے کہی تھی. شکاری نے کہا بات تو کام کی کہی ہے، چھوڑ دیا اسے، شاید اب آگے اور اچھی بتائے.
اتنا ہو پتہ نہیں کہ شکاری نے غور کیا یا نہیں کیا. اور ایک بات وہ آپ سے بھی کہہ گئی تھی، یعنی شکاری کے تھرو رمضان ختم ہو گیا. جو لوگ سنتے ہوئے نہیں سنتے، قرآن کہہ رہا ہے لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن بات نہیں پہنچ رہی، ایسا ہے جیسے نہیں سن رہے. ان کا یہ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. ایسے لوگ. تو پھر آپ نے بہت سی باتیں سنی، اس رمضان میں سنی. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے، بہت سو نے مجھ سے سنی ہوں گی، بہت سے اور لوگوں نے کچھ اور جگہ سنی ہوں گی. سنی انسنی تو نہیں کر دی. آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے روزوں سے تقویٰ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں پیدا ہو رہا؟ ابھی تو شروعات ہے، رمضان ختم ہونے کی 11 مہینے تک رہنا چاہیے. تو پھر جس وجہ سے یہ سب تفصیلات آئی تھی رمضان میں کہ کیوں نہیں ہو رہا، روزے کے اثرات کیوں نہیں ہو رہے جو قرآن نے بتائے تھے، یہ کے اثرات کیوں نہیں پیدا ہو رہے نماز کے جو قرآن نے بتائے تھے، اس کی مشقیں کرائی گئی. تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ سنی انسنی کر دیں اور اس کے بعد وہ چیزیں بھی پیدا ہو جائیں. تو پھر وہ یقین بھی نہیں آئے گا. اگر سنی انسنی کر دی تو پھر وہ نہیں، یہ نہیں ممکن ہے کہ وہ اثرات پیدا ہو جائیں. تو اصل میں تو چڑیا کی بات ہمارے لیے تھی، آپ کے لیے بھی تھی. شکاری نے چھوڑا، وہ بیٹھ گئی جا کر دیوار پر. وہاں سے جا کے اس نے اگلی بات بتائی، کہنے لگی کہ جو گزر جائے اس کا کبھی غم مت کرنا. یہ بڑی گہری بات تھی. اگر کشتی کوئی کہیں پر اگر الٹ گئی تو اب اس وقت یہ غم مت کرنا یہ سامان بھی گیا میرا. یہ دیکھو کہ تیر کر کیسے پہنچیں گے، کسی تختے کو لے کے ہم پہنچیں گے کیسے، بجائے اس کے کہ تم یہ غم کرنا شروع کر دو کہ یہ گئی تو پھر خود بھی گئے تم. کسی کمپٹیشن میں اپیئر ہوئے، سلیکشن نہیں ہوا، بزنس میں نقصان ہو گیا، یہ اس کا غم مت منانا. انالیسس، تجزیہ اپنی جگہ کہ بھئی کہاں غلطیاں ہو گئی تھی آئندہ نہیں کریں، آگے دیکھو. اس کا غم منانے سے تمہارا خون جلے گا، صلاحیتیں بیکار ہوں گی، نگیٹیوٹی آئے گی. تو آگے کی پازیٹیو بات سوچو، وہ تو گیا. اب دوبارہ اس سال والے میں تم کامیاب ایگزام میں نہیں ہو سکتے. یہ دیکھو کہ اگلے سال ہونا ہے. کہاں کمی رہ گئی تھی، کہاں نقصان ہو گیا تھا بزنس کے اندر، کس جگہ ہو گیا تھا. یہ اس نے یہ باتیں بتائی. اس نے کہا جو گزر گیا، جو پاسٹ، اس کا غم مت کرنا. اب قرآن نے کہا نا یہ پازیٹیوٹی رکھنا. آپ کے سامنے آپ نے اس کے اوپر میڈیٹیشن کیا رمضان میں. رمضان کے راتوں کے اندر آپ میں سے بہت سے لوگوں نے، سب نے نہیں، بہت سے آن لائن جو سن رہے ہیں انہوں نے، بہت سو نے. ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی کا پہلو بھی ہوتا ہے. یہ مشکل والا ہٹا کر نگیٹیوٹی آئے گی. جو پازیٹیوٹی والا ہے، آسانی والا پہلو، اسے لے کے بڑھ جاؤ آگے، ورنہ خون جلاتے رہو گے اپنا، صلاحیتیں بیکار ہوتی رہیں گی. 2 بار دہرایا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آسانی کا ایک پہلو ہے، وہ لوگ نہیں ڈھونڈتے، مشکل والے کے اوپر روتے رہتے. اور اس کے ساتھ جو اچھا آسانی کا پہلو جڑا ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اسے نکالو، آگے بڑھ جاؤ. آپ چڑیا نے کہا آپ سے، ہم تک بات پہنچی، آپ تک اب پہنچ رہی ہے کہ وہ کہہ گئی کہ یہ نگیٹیوٹی کو چھوڑو، پیچھے کچھ نقصان ہو گیا، اب اسے دیکھو آگے کیا کرنا ہے. اور اسی کے اندر تمہیں ملیں گے ایسے پہلو، جو واقعہ پیش آیا تھا اسی میں ایسے آسپیکٹ ملیں گے، ایسے پہلو ملیں گے کہ تمہاری زندگی آگے اچھی ہو جائے گی. آپ نے انہی رمضان کی راتوں کے اندر اس پر بھی میڈیٹیٹ کیا، اس پر بھی مراقبہ کیا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جتنی جو نعمت بھی تمہیں ملے اسے اپنے آپ کو ریمائنڈ بار بار کراتے رہو. نعمتوں کو یاد کرو، اسے چھوڑو کہ کیا نہیں ہوا. یہ اللہ کی شکایتیں مت کرو دوسروں سے. یہ جو نعمت تمہیں ملے اس کو ریمائنڈ کراؤ اپنے آپ کو. پھر پوری پوری نماز میں دہرایا اسے، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم نے شکر گزار ہوئے کسی نعمت کے اوپر، ایسے نہیں اللہ تیرا شکر منہ سے رٹ رہے، نعمت کا احساس، اس سے شکر گزاری دل میں. تو اگر تم نے یہ کیا تو لازماً نعمت بڑھا دوں گا. یہ اچوک طریقہ ہے اللہ سے لینے کا، بشرطے کہ خالی رٹ نہ رہے ہو.
وہ احساس دل میں بھی آئے کسی بھی نعمت کا، اس نماز میں نہ آئے، یہیں آئے کہ جو نعمت آپ کو ملی اس پر شکریہ کے جذبات پیدا ہوں، قدردانی کے۔ اور اس کے بعد ایک وہ نہیں پڑھوائی جاتی ہے، آگے ایک اور حصہ بھی ہے وارننگ کا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور کی تم نے اگر ناشکری۔ یہ تو اللہ نے تو، اب اللہ تو نہیں کہتے ارے کیا کریں بس تباہ ہو گئے، یہ اللہ ہی کی تھی شکایت ہو رہی ہے، غلطیاں اپنی تھیں جس کی وجہ سے یہ حالات آ گئے۔ لیکن یہ بھی قرآن ہی کہتا ہے تمہاری اپنی وجہ سے ہوتی ہیں جو آتی ہیں تمہارے سامنے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، تم نے کی اگر ناشکری، ان عذابی لشدید، زندگی جہنم بن جائے گی اگر تم نے ناشکری والی رکھی۔ ان نعمتوں کو یاد کرو، اسے دیکھو یہ کہہ گئی تھی وہ، آپ نے تو اس کے اوپر مراقبے بھی کیا، آپ نے تو اس پر نمازیں بھی پڑھی ان چیزوں کے اوپر۔ یہ بتائیے کہ اس کے بعد کیا جاری ہے نعمتوں کا یاد رکھنا روزانہ؟ روز جو نعمت ملتی ہے اور ملتی ہے ہمیشہ، روز ملتی ہے، ہم انہیں بھول جاتے ہیں، ان پہ سے گزر جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جو گزر گیا اس کا غم مت کرنا، آگے کے مستقبل کو دیکھو، پازیٹیوٹی لاؤ۔ بہت بڑی بات کہہ گئی تھی، اس میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں، اس میں آپ کے لیے بھی پیغام تھا، یہ خالص قرآن کے اصول تھے جو اس نے بتائے تھے۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ بات تو مطلب کہہ رہی قیمتی ہے، شکاری سوچ رہا تھا کہنے لیے ایک بات اور بتاؤں، وہ تم سلپ ہو گئے، دھوکہ کھا گئے، میرے پیٹ میں ایک بہت بڑا ہیرا ہے، تقریباً 250 گرام کا، یہ جو دنیا میں اتنا بڑا ہیرا نہیں ہوتا، تم نے بہت بڑی غلطی کی، زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، مجھے چھوڑ دیا، اور تم اگر مجھے کاٹ لیتے تو لگ ہو جاتے، پوری زندگی آرام سے گزرتی۔ تو اس کے تو ایسا ہوا کہ اس ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بچا۔ یہ کیا کر گیا میں، بجائے اس کے کہ میں نے اس کو جال میں پکڑا تھا، یہ مجھے جال میں پھنس گئی۔ اب بے پناہ افسوس کے ساتھ میں کھڑا ہوا تھا، چڑیا نے دیکھا اور بولی کہ ایک بات تم سے کہی تھی جو ناممکن ہو اس کا یقین نہیں کرنا، تم نے سنی خالی، عمل نہیں کیا۔ ارے میرا مشکل سے 30 گرام ٹوٹل وزن، اس میں 250 گرام کا کوئی ہیرا ہوگا اندر، کل ویٹ جب اتنا ہے تم نے نکال کر جو چھوڑا مجھے، تو اور تم اس کے بعد اپنے جو ہے وہ دل کا دورہ ڈال رہے ہو اپنے اوپر۔ تو ایک تمہیں نصیحت، تم نے کانوں سے سنا، تم تک پہنچی نہیں، عقل کا استعمال نہیں کیا کہ جو ناممکن ہو اس پر یقین کبھی مت کرنا، تم نے کھٹ سے مان لیا۔ تمہیں دوسری بات بتائی کہ جو گزر گیا اس کا غم مت کرنا، چاہے جو کچھ ہو جائے، اب آگے کی سوچو، وہ تو گیا، یہ دوسری بھی تم نے نہیں مانی۔ اب ہائے ویلا شروع ہو گیا تمہارا اس بات کے اوپر کہ یہ گئی، اس کے ساتھ دولت گئی، اگر سچ مچ بھی ہوتا ہے چلی جاتی تو وہ تو گئی، آگے کی سوچتے۔ تمہیں دوسری نصیحت کی، اس کا بھی تمہیں بیکار ہے تیسری نصیحت کا، میں بتاؤں گی نہیں اب تیسری بات۔ تو پھر ڈال پہ جا کے نہیں بیٹھی، اڑ گئی پھر سے جہاں سے وہ تیسری بتاتی۔ اصل میں تو تیسری بھی بتا گئی تھی، وہی دیوار پہ بیٹھے بیٹھے وہ 3 ہی بتا گئی تھی، اور تیسری وہ یہ کہہ گئی تھی کہ جو لوگ سنتے ہیں اور نہیں سنتے، عقل کے ساتھ سننے کی باتوں کو ایسوسیٹ نہیں کرتے، نصیحتیں ہوتی ہیں ان کے سامنے، نشانیاں آتی رہتی ہیں، اس سے اب کوئی فائدہ نہیں لیتے، کوئی سبق نہیں لیتے، ان کو آگے بتانا سب بیکار، ان کو آگے کوئی نصیحت بھی مت کرو۔ یہ تیسری بات اصل میں تو بتا گئی تھی، جو یہ کہہ کے گئی تھی کہ اب تمہیں کچھ بھی نصیحت کرنا بیکار ہے، تو ایک تیسری بھی بڑی اہم بات اس کی زبان سے ایسی تھا کہ ہر بات وہی نکلتی تھی جو قرآن کی۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ جگہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری بات سن رہے ہیں، افانتا، کیا اسے بھی سنا سکتے ہو کہ جو جس کے کانوں تک پہنچ نہیں رہی بات، وہم لا یعقلون، اور وہ عقل سے ایسوسیٹ نہیں کر رہے سننے کی بات کو، ایسی جا رہی بس کانوں میں۔ جب تک سننے کی چیز کو عقل سے ایسوسیٹ نہیں کریں، جب تک دیکھنے کی چیز کو عقل سے ایسوسیٹ نہیں کریں تو سب بیکار ہے۔ وہ دیکھنا ایسا ہے کہ نہیں دیکھا، وہ سننا ایسا ہے کہ نہیں سنا۔ تو پھر قرآن کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے پھر ایسے لوگوں کو کچھ سنانے کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اپنی بستی سے، جب وہ
ان پر اللہ کا عذاب آ رہا تھا، یہ ان کی طرف سے پلٹ کر چلے تو کہا کہ یا قوم لقد ابلغتم رسالات ربی، ہے میری قوم کے لوگوں میں نے تو ہر بات کھول کر تمہیں خوب پہنچا دی دلیلوں سے، ونصحت لکم، اچھی نصیحتیں کر لی تمہیں، سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ ہر بات کا دلیلوں سے بتانے کے بعد انکار کرنے والوں پہ اب کیا افسوس کروں، اور کچھ بتاتا سمجھاتا رہتا، وہ بھی نہیں سنتے۔ چڑیا کہہ رہی تھی قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو لوگ ایسے انکاری ہو گئے یا ایسے ناشکرے ہو گئے کہ ان کو کوئی بھی بات بتانا یا نہیں بتانا ایک جیسا ہو جائے، وہ کبھی نہیں مانیں گے، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ کبھی مانیں گے ہی نہیں۔ تو پھر وہ بتانا بیکار۔ حکمت کی باتیں تھی جو اس نے بتائی، اور یہ تیسری بھی حکمت ہی کی بات تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ اپنی بتاؤں گی، نہیں بتانے کے نام پہ بھی ایک تیسری حکمت کی بات بتا گئی تھی۔ قرآن نے یہ بھی کہا یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اللہ حکمت دے دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت ملی اسے زبردست چیز مل گئی، وزڈم مل گئی۔ حکمت سیکھنے کی چیز ہے، سیکھی جائے، بائی برتھ بھی ہوتی ہے، پیدائشی بھی، لیکن سیکھنے کی چیز بھی ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ سیکھنے کی چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حکمت کی بات جہاں ملے لے لینا، چاہے جہاں ملے، تمہیں یہودیوں کے میں ملے تو لے لینا، اتنا پڑھ لے لینا جو حکمت کا ہو، وہ تمہاری ہی تھی۔ الحکمت ضالۃ المومن، تم سے کہیں کھو گئی تھی، جہاں ملے تم زیادہ حقدار ہو، تمہاری کھو گئی تھی تو لے لینا اسے۔ قرآن نے حکمت کی بات ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی۔ اب حکمت آپ کو جہاں سے ملے، چڑیا نے حکمت کی باتیں کی، لے لیجئے۔ سچ مچ چڑیا نہیں تھی، ایک کہانی تھی، اسٹوری۔ کہانی میں اگر کوئی حکمت کی باتیں مل رہی ہیں لے لیجئے، اس لیے کہ باتیں قرآن کی ہیں تو اسے لے لیجئے۔ آپ نے لی یا نہیں لی، جو کچھ کہہ گئی ہے پوسٹ رمضان، ہم اسے دیکھیں کہ کیا کیا نصیحتیں کر گئی، کیا کیا چیزیں، انہیں بتانا بیکار ہے۔ یہ تیسری بات تھی۔ میں تو کہے جاتا ہوں اس لیے کہ ابھی موقع ہے، کچھ وقت باقی ہے، آخری نہیں۔ کتنا آپ کو نمازوں کے بارے میں بتایا کہ نماز کیا ہونی چاہیے، کتنا روزوں کے بارے میں بتایا کیا ہونا چاہیے۔ آپ لوگ کہتے ہیں، سر ہلا کے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ آگے آنے والے حالات کے بارے میں کتنی وارننگ دی، آپ سر ہلاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے۔ بھئی جو نہیں مانتے نہ مانے، بات ختم ہو گئی۔ نہیں مانتے بہت سے لوگ کہتے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کے یہاں کوئی تبدیلی ہے یا زندگی ویسے ہی چل رہی ہے یا اس ارجنسی کا کوئی احساس ہے، تو پھر میں کہنا چھوڑ دوں۔ ابھی کچھ گنجائش ہے، کہہ رہا ہوں کہ ابھی اور وقت کچھ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام تو اس وقت پھر پلٹے تھے اپنی قوم سے یہ کہہ کر، جب اللہ کا عذاب آ رہا تھا کہ کیا کریں، تم پر افسوس بھی کیا کریں۔ بات تو یہ ہے کہ بھی وہ رمق شاید باقی ہو، اور مجھے یقین ہے کہ ہوگی اور ہے، لیکن اصل میں تو پھر زندگی کی تبدیلی سے معلوم ہو۔ یہ حکایت تھی، یہ اسٹوری تھی، لیکن اس اسٹوری کے اندر اس کی زبان سے جو باتیں کہلوائی گئی وہ سب اللہ کے کلام کی تھی، جو آپ تک پہنچی۔ جیسے آج میں نے ذرا تشریح سے رکھا، اس کہانی کو میں نے ایک دفعہ تیزی کے ساتھ میں ایسے ہی سنا دیا تھا، تو ہر جگہ رک کر غور کرنے کی چیزیں تھی کہ کیا تھا یہ اور کیا باتیں تھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے کچھ سبق لیا یا نہیں لیا، آگے کے لیے کچھ طے کیا یا نہیں کیا۔ جو ہو گیا ہو گیا، اسے چھوڑ کر کچھ آگے کے لیے کانکریٹ فیصلے ارادے کیے یا نہیں کیے۔ جو چیزیں ناممکن ہو اسے نہیں مانے، ہمارے دین کے اندر گڑبڑ اس سے ہوتی ہے، لیکن جو ممکن ہے اس کے جب اطلاعات آئیں، ثبوتوں کے ساتھ میں آئیں تو اسے دیکھیں، ورنہ پھر ہوتا یہ ہے کہ کہنا بیکار ہو جاتا ہے، لوگ سنتے ہیں ایسے کہ نہیں سنا۔ ہم نے کچھ سبق لیا۔ رمضان کے تعلق سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، رمضان کے بعد پہلا خطبہ یہ، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق فرمائے کہ ہم تک باتیں پہنچ جائیں، چاہے وہ کہانی قصوں کی شکل میں پہنچے لیکن ہو سچ اور حقیقی ہو، اور چاہے وہ حدیثوں کے نام سے ہم تک پہنچے جو جھوٹی ہوں، اسے چھوڑ دیں۔ جھوٹ کے معیار ہیں، اپنی طرف سے کوئی دعویٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی میں نہیں مانوں تو ایمان والا نہیں ہوں میں، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہہ سکتے جو ان کی زبان سے آئی، جو کہی گئی؟ یہ ہے ہمارے آنکھیں بند کرنے کے بعد ہم کسی ان شخصیتوں کے خالی پیچھے نہ ہو جائیں۔ امام بخاری نے
درس دیتے تھے، کسی کو ڈکٹیشن نہیں دیا تھا. 200 لوگوں نے بخاری کے نسخے بنا رکھے تھے ان کے شاگردوں نے، بہت عرصے تک چلے. اس میں ایک دوسرے سے کئی مختلف ہو جاتے تھے جو کچھ انہوں نے لکھا تھا. اس میں سے باقی سب کدھر گئے؟ یہ جو ہمارے پاس چل رہا ہے اس میں اس وقت جو سازشی تھے انہوں نے کیا کیا کر دیا ہمیں نہیں معلوم. پھر بہت سے اور بھی امکانات ہیں. ہمارے پاس کسوٹیاں ہیں، ہمارے پاس اللہ کا قانون ہے قرآن کریم کی شکل میں. ہمارے پاس جو ثابت شدہ چیزیں حقیقتیں ہیں، اللہ کا قانون یہاں جو دنیا کے اندر موجود ہے، جو ثابت شدہ ہیں، جو ہائپوتھیسس یا نظریات نہیں ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہیں. جو اس سے ٹکراتی ہیں وہ اللہ کی کہیں بھی باتیں نہیں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی باتیں بھی نہیں ہیں، ان کے نام سے کہی جا رہی ہیں. یہ اسے چھوڑنے کے بعد اسے دیکھیں کہ آگے ہم اپنی زندگی کیسے ٹھیک کریں اور جو وقت رہ گیا اس کا ہم کیسے استعمال کریں. بارک اللہ لنا و فیکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد الکریم الملک الجواد.